تجھے علی جیسا بیٹا کا فرمایا. بی بی تھوڑی سی مسکرائی. یہ ذاکر کہتے کہ بی بی پریشان تھی. اگر علی کی ماں پریشان ہوگی پھر ہمارا کیا بنے گا؟ علی کی ماں تو پہلے ہی گواہی دے رہی تھی جو شک میں مادر میں میرا مونس بھی ہے، غم خار مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، میری پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں تو پریشانی دور کرے، 3 دن کعبے کے اندر پریشانی نہیں دور کر سکتا. کبھی نہ کہا کرو. بیوی نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، اس نے آنکھیں نہیں کھولی، یہ رویا نہیں، اس نے کچھ کھایا، کچھ کھایا نہیں. اب 3 دن بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا. بھائی جنت سے کھانے آئے، گھر اللہ کا تھا، جس کا گھر ہوتا ہے وہی میزبان ہوتا ہے. جنت سے کھانے میرے مولا نے محمد آئے. بیوی یہ سیب کہاں سے آئے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ بیوی مسکرا کے آئی تھی. میرے بیٹے کا ایک شاگرد آیا تھا، دروازے سے کہتا تھا بیوی میرا سلام ہو. ایک تو میرے استاد کی آمد کا، اور اللہ نے کچھ پھل بھیجے ہیں، وہ پھل بھیجے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جو مالک ہوتا ہے چاہے ادھر پھل کھا لے چاہے ادھر پکا کے کھا لے. سمجھ آ گئی نا میرے دوست؟ یہ رویا بھی نہیں ہے. عجیب بچہ ہے. علی صاحب سے چھوٹے تھے. بی بی کو تجربہ تو تھا کہ ثابت بھی رویا تھا، جعفر تجار بھی ہو، عقیل بھی روئے تھے. یہ عجیب بچہ ہے جو رویا نہیں، اس نے آنکھ نہیں کھول، اس نے کچھ کھایا نہیں. تو میرے مولا فرماتے ہیں ذرا میرے ہاتھوں پہ دو. اب علی ایسے آیا جیسے روز پہ قرآن آ جاتا ہے، جیسے روز پہ قرآن آ جاتا ہے. بھائی نے بھائی کی طرف دیکھا، نبی نے اپنے خلیفہ کی طرف دیکھا، نبی نے اپنی نیب کی طرف دیکھا. اور علی فرماتے ہیں خسستنی بالنظر علیہ وخسستنی بالعلم. جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی میرے محمد کا جتنا علم تھا وہ علی میں منتقل ہو گیا. جیسے ہی ہماری نظریں چار ہوئی محمد کا جتنا علم تھا میرے اندر اب میرے مولا نے بات کی، یا علی تو رویا کیوں نہیں؟ مولا فرماتے ہیں بتوں کے سامنے رو، بتوں کے سامنے رو. میں تو اس کو توڑنے والا ہوں. آج اگر رو پڑا تو اس کے حوصلے بڑھ جائیں. میں بتوں کے سامنے رو. اگر آج ہی رو پڑا تو ان کے تو حوصلے بڑھ جائیں گے. میں ان کے حوصلے ختم کرنے آیا ہوں، بڑھانے کے لیے. اور تم نے کھایا کیوں نہیں، کچھ پیا کیوں نہیں؟ علی نے عجیب جملہ کہا، مولا میں گواہ لکھا ہوں، میرا گواہ تیرا ہوں، گھر سے کھاؤں، تیرے سے کھاؤں گا. یا علی تو نے آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ علی فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ جب میری آنکھ کھلے تو میں ایسے چہرے کو دیکھوں جو کائنات کے لیے زینت بن کے آیا ہو. میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا. اب محمد نے اس کے نیم البدل میں کہا تو نے میرے چہرے کو دیکھا. میں محمد کہہ رہا ہوں جو تیرے چہرے کو دیکھے گا وہ ہمیشہ عبادت کرے گا. تو تیرے چہرے کو دیکھے گا وہ عبادت کرے گا. اچھا جالی باتیں تو کوئی سناؤ. بھائی رسول کو کون سمجھائے کہ ایک دن کا بچہ باتیں کر سکتا ہے؟ اگر رسول نے پوچھا ہے تو کوئی مصلحت تو تھی نا. رسول جانتے تھے کہ اگر عیسیٰ پگوڑے میں بول سکتا ہے یہ تو فخر عیسیٰ ہے، یہ تو فخر عیسیٰ ہے. خدا کی قسم علی بھی جانتے تھے کہ جب عیسیٰ آئیں گے نا، جب میرے مولا کا ظہور ہوگا کعبہ کے اندر، عیسیٰ بھی آئیں گے. ایک بار میرے مادی فرمائیں گے
کہ تو اللہ کا نبی ہے، تو آگے ہو کے جماعت کرا، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہیں گے یہ تیرا مقام ہے، یہ میری ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم عیسیٰ جیسا نبی محمد کے پال میں نائب کے آگے کھڑے ہو کے جماعت نہیں کروا سکتا۔ وہ کیسے مسلمان ہے جو صحابہ کو آگے رکھتے ہیں، محمد کو پیچھے نماز پڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں سب کو زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ امام زمانہ جب کائنات میں تشریف لے کے آئیں گے، جب وہ آئیں گے ہمیں سب کو زیارت ہوگی، اٹھ کے برکت سے بھی آنے کی اجازت ہوگی، ہوں گے عیسیٰ بھی، مگر آپ پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت۔ بڑے موقع تشریف کا خدا کی قسم ناظرین کو زندہ و سلامت رکھے۔ عیسیٰ کے لیے فخر تھا، فخر ہوگا کہ وہ محمد کے بار میں نائب پیچھے نماز پڑھے گا، اور میرے محمد کو بھی کہنا پڑا تم ہمارے نام نہ رکھا کرو، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، اور تم جس کو بھی دیکھو گے وہ تجھے محمد نظر آئے گا، وہ تجھے۔ تو یہ اللہ نے ہماری آسانی کے لیے ان کے نام لکھ دیے، ورنہ یہ سارے محمد تھے۔ جب اکٹھے ہوتے تھے نا، ہماری تو مجال ہی کیا ہے، جو اس گھر میں کپڑے لاتا تھا، جو اس گھر کی چٹی پیستا تھا، جب چادر کے نیچے 5 کو دیکھا نا، پوچھنا پڑا یا ربے و من تحت الکتاب، یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ اللہ کہتا ہے تو روز جاتا ہے، تو محمد کی زیارت کرتا ہے، تو علی کی زیارت کرتا ہے، تو حسن کی زیارت کرتا ہے، وہ 5 ہی تو چادر کے نیچے ہے۔ کہتا ہے مصیبت اسی بات کی ہے، جب علیحدہ ہوتے ہیں میں پہچان لیتا ہوں، جب نور اکٹھا ہوتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ محمد کون ہے، علی کون ہے، ایک میں بھی ربائی پڑھ لوں۔ اللہ نے اس شان سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر میرے نعرہ پہ یہ جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد، پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ یعنی کوئی بات تو کرے۔ یہ اب تبلیغی جماعت والے کہتے نہیں اللہ کی باتیں سنیں، مولا نے بھی کہا باتیں پھر اللہ کی سناؤں، باتیں میں ابھی وہاں سے آیا ہوں، مولا تجھے عرصہ ہو گیا ادھر کی خبر، آپ کہیں تو قرآن سناؤں، انجیل سناؤں، زبور، یعنی اسی مقام پہ بات کرتے کتابیں تو یہی ہیں۔ ابھی 4تھی کتاب تو آئی نہیں، تو میرے علی فرماتے ہیں یا محمد اگر کہہ دیں تو قرآن سن، مسلمان تیرے لیے قرآن بعد میں آیا ہے، علی پہلے آیا، قرآن بعد میں آیا، علی وہاں سے قرآن کی تعلیم لے کے آیا ہے۔ بھائی قاسم، میں اپنے لیے مشکلات خود پیدا کر لیتا ہوں۔ یہ بات میں نے عارف والے میں کر دی، ایک مومن اٹھا، تو شاہ صاحب آپ نے عجیب بات کی، رسول نے تو آ کے قرآن پڑھا نہیں، جس پر نازل ہوا اس نے پڑھا نہیں، علی نے کیسے پڑھ لیا؟ میں کہا یہی تو شان رسول کی ہے، رسول کسے سناتے؟ میں قرآن سمجھنے والا تھا، علی جانتے تھے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں
یہ فارغ قرآن ہے. میں قرآن پڑھ کے تصدیق چاہوں گا. جو قرآن پڑھنے کے بغیر قاری ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. جو قرآن پڑھنے کے بغیر اور پھر پڑھنے کی کتنی رفتار تھی. ادھر میں کام میں قدم آیا.